بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ان والدین اور بچوں کے لیے بہت اہم ہے جو پب جی نامی گیم کے فتنہ کا شکار ہو چکے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اب تک یہ گیم کتنی زندگیاں لے چکی اور کتنوں کو نفسیاتی مریض بنا چکی جو زندگی بھر کے لیے نکارہ ہو چکے ہیں؟ آئیے اپنی اصل کی طرف لوٹ چلیں اور اپنی زندگیوں کو سیدھی نہج پر ڈال کر کامیابی کی طرف گامزن ہو جائیں۔ تو تفصیل میں جانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ کاوش ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ مکمل سچائی جان سکیں۔ تاریخ گواہ ہے، جب بھی مسلم امہ پر کوئی آزمائش آئی، جب بھی کفار اور دشمنان اسلام نے مسلمانوں کو اپنی سازشوں کے جال میں پھنسایا تو امت کے غیور نوجوان آگے بڑھے اور مظلوم و مجبور مسلمانوں کا سہارا بنے۔ 5ویں صدی ہجری کے آخری دور میں جب مسلمان آپس میں خانہ جنگی کا شکار ہوئے تو صلیبیوں اور یہودیوں نے مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا تو انگلینڈ، اٹلی، جرمنی، فرانس سمیت کئی ممالک نے مل کر اپنی فوج بنائی اور لاکھوں کی فوج لے کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان بدترین شکست سے دوچار ہو گئے۔ اس دور میں بڑے بڑے صلیبی گاڈفری ریمون جیسے کمانڈروں نے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے۔ فرانسیسی مورخ میشو لکھتا ہے کہ پہلی صلیبی جنگ کے دوران مسلمانوں کو اونچے اونچے مقامات سے نیچے گرا کر مار دیا گیا، انہیں زندہ آگ میں جلایا گیا۔ فلسطین کے بازاروں میں انہیں جانوروں کی طرح گھسیٹا جاتا، یہاں تک کہ 70,000 مسلمانوں کو بیت المقدس میں شہید کر دیا گیا۔ مورخ لکھتا ہے، مسلمانوں کی ذلت اور ناکامی کے لیے اتنا بتانا کافی ہے کہ جب صلیبی بیت المقدس میں داخل ہوئے تو ان کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون تھا۔ کئی سال تک امت مسلمہ اس ظلم کا شکار رہی۔ مسلمان مسجد اقصیٰ میں سجدوں کے لیے ترس گئے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ باہمت ترک نوجوان عماد الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کو اس مقصد کے لیے کھڑا کیا۔ پھر تاریخ گواہ ہے کہ نوجوان صلاح الدین ایوبی نے ان صلیبیوں کی ایسی ٹھکائی کی کہ آج تک صلیبی اور یہودی صلاح الدین ایوبی کے نام سے کانپتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیت المقدس کو فتح کیا اور وہاں کئی سالوں بعد مسجد اقصیٰ میں اذان دی گئی۔ مسلمان سجدے میں گر کر زاروں کی طرح رونے لگے۔ نماز کے بعد ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں ایسا ایمان افروز درس دیا کہ مسلمان نوجوانوں کا خون کھول اٹھا۔ اور پھر وہ دن بھی آیا کہ مورخ لکھتا ہے، ان نوجوانوں کا کفار پر اتنا رعب تھا کہ جب بھی کوئی قلعہ فتح ہوتا تو صلیبیوں کو قیدی بنایا جاتا اور ایک رسی سے باندھ کر ایک مسلمان نوجوان 40 صلیبیوں پر مسلط ہوتا اور کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ اس ایک مسلمان نوجوان پر ہاتھ تک اٹھا سکیں۔ اس دور کی طرح آج بھی امت کو ایسے ہی باہمت نوجوان درکار ہیں، مگر اس بار کفر کامیاب ہوا اور جدید دور میں ٹک ٹاک سے لے کر پب جی گیم تک ہر طرح کا جال پھینکا گیا۔ مسلمان نوجوان ان کے جالوں میں بری طرح پھنستے چلے گئے۔ کبھی جن نوجوانوں کا مشن میدان جنگ میں شہادت ہوا کرتا تھا، آج اسی امت کے نوجوان ٹک ٹاک پر ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پب جی گیم کے ایس لیول اور ڈائمنڈ لیول تک پہنچنے کو اپنا زندگی کا سب سے بڑا مشن سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، میں اسی پب جی گیم کی بات کر رہا ہوں جس نے ہمارے نوجوانوں کی راتوں کی نیندیں چھین لی ہیں۔ پب جی گیم میں پرو پلیئر بننے کی پاداش میں ان نوجوانوں نے ماؤں بہنوں کو خود بازار سے سامان لانے پر مجبور کر دیا ہے۔ بوڑھا باپ جو ساری زندگی اس اولاد کی خاطر کام کرتا رہا، اس باپ نے اگر اولاد سے دوائی لانے کو کہا تو آگے سے اولاد کا جواب ملا کہ ابا جی مجھے بس گیم میں 2-3 دشمن مارنے ہیں، پھر میں آپ کی دوائی لاؤں گا۔ باپ انتظار کرتا کرتا سو گیا مگر اس نوجوان کی گیم ختم نہ ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گیم کا نشہ دماغ پر اس قدر سوار ہوا کہ اب نہ تو نیند آتی ہے اور نہ ہی نمازوں کی کوئی فکر رہتی ہے۔ سارا دن موبائل فون کی سکرین پر نظر جمائے گیم کھیلنے کے بعد یہی نوجوان بڑی خوشی سے اپنے دوستوں کو بتاتا ہے، یار اب تمہارا بھائی پرو پلیئر بن گیا ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، اب یہ نشہ جنون کی حد تک اس نوجوان پر سوار ہو جاتا ہے اور جب اس کے والدین اس جنون کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے پب جی گیم سے روکتے ہیں یا اس سے موبائل چھینتے ہیں تو اس کا یہ نشہ اسے خودکشی تک پہنچا دیتا ہے۔ دن رات ایک کر کے اس نے پب جی گیم میں ایک لیول بنایا
اور جب گیم ان سے چھینی جاتی ہے تو یہ نوجوان سمجھتے ہیں جس گیم کے لیے اتنی محنت کی اس کے بغیر زندگی گزارنے کا کیا فائدہ، ایسی زندگی سے بہتر ہے خودکشی کر کے مر جاؤ۔ آج لاہور میں پب جی گیم نے ایک اور جان لے لی۔ پولیس کے مطابق شہریار نے بڑے بھائی کے پب جی گیم کھیلنے سے منع کرنے پر گلے میں پھندا ڈال کے خودکشی کی ہے۔ صرف لاہور میں اس سے قبل بھی 2 نوجوان پب جی گیم کی وجہ سے خودکشی کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈیا اور پاکستان میں اس پب جی کی وجہ سے کئی نوجوان نفسیاتی مریض بن چکے اور بہت سے خودکشی کے واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ ہمارے انہی نوجوانوں نے جو امت کا محافظ بننا تھا، لمحہ بھر میں بوڑھے ماں باپ کو اکیلا چھوڑ کر ذلت کی موت مر گئے۔ میں اس پب جی پر بات کیوں نہ کروں کہ جس نے ہمارے نوجوانوں کو کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ جس گھر میں نوجوان صبح اٹھ کر قرآن کی تلاوت کی بجائے پب جی گیم کا ایک میچ لگانا ضروری سمجھتے ہوں، اس گھر میں کہاں سے رحمت اور برکت آئے۔ وہ بھی راتیں تھیں جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے نوجوانوں کے ساتھ مل کر راتوں کے اندھیروں میں صلیبیوں کے کلوں پر منجنیقیں نصب کرتے اور صبح ہوتے ہی ان پر ایسی یلغار کرتے کہ ان کو گمان تک نہ ہوتا۔ مگر یہ کیسی راتیں ہیں کہ اسی امت کے نوجوان ساری ساری رات پب جی کھیلنے میں گزار دیتے ہیں۔ آج پھر امت کو ویسے ہی نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ دشمن نے جو کرنا تھا کر لیا، اب ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اس کٹی پھٹی امت کا سہارا بن جائیں۔ نئی ٹیکنالوجی سے استفادہ ضرور کریں، اس کا مثبت استعمال کریں۔ بے شک یوٹیوب اور گوگل دور جدید کے علم کا خزانہ ہیں، وہاں سے علمی لیکچرز اور کتابوں سے مستفید ہو جائیں تو آپ کے ساتھ ملت کو بھی فائدہ پہنچے گا، ورنہ پب جی کے مجاہد بننے پر نہ تو نشان حیدر ملے گا اور نہ ہی ستارہ جرت۔ لہٰذا خدارا اپنے مستقبل کو برباد نہ کریں، اپنے ساتھ قوم و ملت کو بھی برباد ہونے سے بچائیں۔ زندگی کو کھیل نہ سمجھیں، جس دن وقت ہمارے ساتھ کھیلے گا یقین مانیں بربادی ہمارا مقدر بنے گی۔ کھیل کو ایک حد تک کھیل سمجھ کر کھیلیں، ہر چیز کا مثبت استعمال کریں۔ یہ انٹرنیٹ صرف کھیل کے لیے نہیں بنا، اس سے اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں، اس سے پیسہ کما سکتے ہیں، اس سے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ وہ کام کرو جس سے فائدہ پہنچے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ اپنے قیمتی وقت کو اس طرح کے کھیلوں کی نظر مت کریں۔ وقت کی سوئی کسی کا انتظار نہیں کرتی، یہ وقت گزر جائے گا اور گزرا وقت لاکھ کوشش کریں واپس نہیں پلٹے گا۔ اگر وقت سے آپ نے فائدہ اٹھایا ہے تو یہ آپ کو آگے بھی فائدہ پہنچائے گا، اگر آپ نے وقت کو ضائع کیا ہے تو یہ وقت آپ کو ضائع کر دے گا۔ اس لیے اپنے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ کینسر ایک بندے کی جان لیتا ہے مگر یہ کھیل کئی نوجوانوں کے حال و مستقبل برباد کر رہے ہیں۔ خدارا اس بیماری سے اپنے آپ کو باہر نکالیں اور وقت کا مثبت استعمال کرنا سیکھیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی اس حوالے سے ایکشن لینے کی جرت کی ہے اور انہوں نے ایک نوٹس ایشو کیا ہے جس میں گورنمنٹ نے لوگوں سے عام لوگوں کی رائے جاننے کی کوشش کی ہے۔ تو تمام دوست، تمام لوگ جن تک وہ نوٹس پہنچے وہ لازمی اس حوالے سے اپنی رائے ای میل کریں تاکہ گورنمنٹ اس فتنہ انگیز گیم پر پابندی لگا سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جی دوستو، اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔